ایک گزارش تو یہ تھی، چونکہ بار بار آنا نہیں ہوتا اس لیے ایک دوسری گزارش بھی سن لیجیے، وہ یہ کہ بھائی ایک بہت بڑی بیماری لگی ہوئی ہے اس وقت۔ کتنی بڑی؟ کینسر اس کے مقابلے میں چھوٹی بیماری، ٹی بی اس کے مقابلے میں چھوٹی بیماری، گردوں کا فیل ہو جانا اس کے مقابلے میں چھوٹی بیماری، پھیپھڑوں کا خراب ہو جانا اس کے مقابلے میں چھوٹی بیماری، دل کے والوں کا متاثر ہو جانا اس کے مقابلے میں چھوٹی بیماری ہے، اور بی پی شوگر تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے مقابلے میں۔ اس بیماری کا نام ہے جو خواہش پیدا ہو وہ خواہش پوری کر۔ بیماری کا نام یاد رہے گا نا؟ جو بھی خواہش پیدا ہو پہلے وہ خواہش کے بارے میں دیکھنا یہ اسلام کے دائرے میں ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ اگر وہ خواہش اسلامی حکم کے خلاف ہے تو اس خواہش کو پورا کرنا اتنا بڑا مرض ہے کہ آج دنیا کی اکثریت اسی مرض کا شکار بنی ہوئی ہے۔ خواہشات خواہشات خواہشات، دیکھیں جائز تقاضے، کھانے 2-4 گھنٹے گزر گئے کھانے کی چاہت ہو گئی، 2-4 گھنٹے گزر گئے پانی کی خواہش ہو گئی، سردی ہو رہی ہے تو کوئی گرم اوڑھ لینے کی خواہش ہو گئی، تھک گئے ہیں تو آرام کرنے کی خواہش ہو گئی، ایک عرصہ ہوا میٹھا نہیں کھا کے میٹھا کھانے کی خواہش ہو گئی۔ ظاہر ہے یہ وہ خواہشیں ہیں جو اسلام میں جائز ہیں، پورا کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر یہ خواہش ہوئی کہ گانا سننا چاہیے، اگر یہ خواہش ہوئی کہ شراب پینا چاہیے، اگر یہ خواہش ہو گئی کہ ننگی عورتوں کا ناچ دیکھنا چاہیے، اگر یہ خواہش ہو جائے کہ اماں باؤ کو دھوکہ دے کے پیسے نکال لینا چاہیے، اگر یہ خواہش ہو گئی کہ آنے والا آدمی سیدھا سادہ بھولا بھالا قسم کا گراہک دکھ رہا، اس واسطے اس کو 1 نمبر کا مال بتا کے اس کی قیمت لے لے کے 2 نمبر کا مال بھی دے دیے تو چل جاتا، بلکہ یہ خواہش ہوگی۔ یہ جو خواہشات ہیں آج پوری دنیا میں اس کا جال بچھا دیا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے اتنی چیزیں لاؤ اتنی چیزیں لاؤ اتنی چیزیں لاؤ کہ ہر خواہش کے چکر میں اس میں وہ پھنستا چلا جائے۔ اس واسطے اس مرض سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا ہے، یہ بڑا کڑوا نسخہ ہے، اسے یاد رکھیں۔ کرنا ایسے آسان نہیں ہے، نفس کے مخالفت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، ہر خواہش پوری کرنے کی نہیں ہوتی، خواہش پوری کرنے کی یہ دنیا جگہ ہی نہیں ہے، خواہش پورا ہونے کی جگہ جنت ہے، وہاں خواہش پوری ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی۔ اسی لیے آدمی کی کسی بھی صورت میں یہ خواہش کی تکمیل نہیں ہوتی۔ 300 سال تک 350 سال تک لوگوں کے سر میں درد نہیں ہوا تب بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ فرعون کے بارے میں سنتے ہیں، شداد تو اس قدر پیسے والا ہے، اس قدر پیسے والا ہے، اس قدر پیسے والا تھا کہ دنیا میں جنت بنا دیتا ہوں بول کے بنایا تھا، ہزاروں ورکرز لگا کے
ان گنت پیسہ خرچ کر کے مہینوں برسوں کی محنت کرا کے بنوایا کرتے جنت، آ کے جب اطلاع دیے بیشتریاں اور کام کرنے والے ذمہ داران، ہم کی جنت تیار ہو گئی، چلیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بڑے شوق سے اپنی جنت میں داخل ہونے دیکھنے کے واسطے گیا، ابھی دروازے کے پاس پہنچا تھا، ایک بڑے بھی آ گئے اور سیدھا لوگوں کو چیرتے ہوئے جا کے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لگے، اس کو گھور کے دیکھے گا، کون ہے تو؟ کان میں بولنا ہے وہ، کان میں ارے کیا بول رہا ہے وہ؟ ملک الموت ہوں تو وہاں کو لے جاتے ہیں، بولا خواہشیں کسی صورت میں پوری نہیں ہوتے۔ دنیا میں لکھ پتیاں بھی ہیں، کروڑ پتیاں بھی ہیں، ارب پتیاں بھی ہیں، خرب پتیاں بھی ہیں، مقابلہ چل رہا جی، انہیں اتنے ارب مالیت کا مالک ہے، انہیں اتنے ارب مالیت کا مالک ہے، انہیں نمبر 1 مالدار ہے، انہیں نمبر 2 ہے، انہیں نمبر 3 ہے، انہیں نمبر 4 ہے، یہ چلتا چلا جا رہا ہے، مگر یہ مقابلہ ختم ہو رہا ختم نہیں ہو رہا، اس واسطے کہ حدیث میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی کو ایک جنگل سونے کا دے دیا جائے تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ دوسرا جنگل بھی سونے کا بنا دیا، اور یہ فرمایا لا یملأ فاہ الا التراب، آدمی کا مانگنے کا جو پیالہ ہے اسے بھرتا ہی نہیں، وہ بھرتا ہی نہیں، بھرے گا تو کیسے؟ حضور نے فرمایا قبر کی مٹی سے اس کا منہ بھرے گا۔ تو دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، سب خواہشیں جو پیچھے لگے، اللہ کی مرضیات چھوڑ دیے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ ایک دوسرا مرض ہے بھائیو، ذرا اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس مرض کا خاصہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ جس کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے، دین کے کاموں کے لیے اس کو ٹائم نہیں ملتا، خاصہ ہے اس کا، اور یہ بھی کوئی معمولی شخصیت بولا ہوا جملہ نہیں ہے، دنیا کی مانی ہوئی قرآن و سنت کی ماہر شخصیت علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ اور ایک بیماری اور پیدا ہو گئی آج، پہلی بیماری میں نے سنائی غفلت کی، دوسری میں نے سنائی چاہت کی، اور ایک تیسری بیماری ہے، اور وہ تیسری بیماری کا نام ہے حریت۔ میرے کو جو سمجھ میں آیا میں وہ کرتا ہوں، میرے کو کوئی کچھ بولنا نہیں، میرے کو روکنا نہیں ٹوکنا نہیں، میں کچھ کرا تو کائی کو کرے بول کے کوئی میرے سے سوال نہیں کرنا، میں کسی کو جواب دینے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں اگر آخرت ہے میاں، قبر ہے، یہ ہے وہ سب میں دیکھ لیتا ہوں، تمہارے کو میرے بارے میں کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اماں کچھ بولنا، نہ بابا کچھ بولنا، نہ مولوی صاحب کچھ بولنا، نہ پیر صاحب کچھ بولنا، کوئی کچھ بولنا ہی نہیں۔ میرے دوست مل کے بولا بھی ارے میاں کے لیے چلو نمازیں پڑھیں گے، بولے تو ارے تو مول صاحب کب سے بن گیا؟ کوئی روکنا نہیں ٹوکنا نہیں، کوئی کچھ بولنا نہیں،
پتا نہیں یہ بیماری یہاں آئی کہ نہیں آئی، مگر بہت ساری جگہ میں دکھ رہی، اس واسطے میں سنا دیا، ہو سکتا ہے یہاں نہیں پہنچے ہوں گے۔ بالکل آزاد رہنا، نہ قرآن نہ حدیث نہ فقہ نہ تصوف نہ اخلاق نہ ہدایات نہ طریقہ نہ سلیقہ نہ تہذیب نہ تمدن اسلامی، کچھ نہیں۔ جو ہمارے اندرون میں تقاضا ہوں گا ہم اسے پورا کریں گے، ہم کو کوئی روکنا ٹوکنا نہیں۔ اور یہ آئی ہے بیماری مغرب سے، مغربی ملکوں سے، دشمنان اسلام کے کلچر سے، ان کے طور طریق سے۔ بیرونی ممالک میں بچہ پہلے دن اسکول کو گیا تو ان کے ٹیچر بولتے کر، گھر میں اگر اماں بابا سختی کرے ڈانٹے ڈپٹے تو ایسی صورت میں یہ نمبر پہ فون کال کر دینا، بس پہلے دن کا سبق ہے۔ اب اگر کوئی کر دیے اماں بابا میں سے کوئی ایک روکنا ٹوکنا ڈانٹنا ڈپٹنا تو سیدھا انہیں گھما دیتا، گھما تو پولیس آتی اماں بابا کو لے کے جیل میں ڈال دیتی۔ وہاں سے سکھا رہے ہیں سبق، یہاں کوئی سکھا رہا نہیں مگر ہم لوگ سیکھنے میں ماہر ہیں۔ یہاں آ کے ہمارے کو کوئی باقاعدہ یہ چیز سکھا رہا نہیں، لیکن سیکھنے میں بہت ماہر ہیں ہم لوگ۔ ایک بچہ پرسوں ملنے کے واسطے آیا، دعا کی گزارش کرنے کے واسطے۔ میں نے دیکھا کہ اس کا جو پیٹ ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، اور خاص طور سے گھٹنے کے پاس سے پھٹا ہوا ہے، اچھا پھٹا ہوا ہے، وہ سلا ہوا بھی نہیں ہے۔ میں ان سے بولا، حالانکہ میرے کو معلوم تھا مگر پھر بھی میں بولا ان کو، ارے میاں یہ تمہارا پیٹ پھٹا ہوا ہے، سیلیے کیوں نہیں، پیون کے کیوں نہیں لگا کے ایسا پھٹا ہوا کہیں کو بولے وہ صحیح چیزیں کرنے کا تھا، نہیں کرا، بڑھ گیا۔ دوسرے صاحب نے میرے کو دیکھ کے بعد میں، مولوی صاحب صحیح سالم پیٹ سے زیادہ قیمتی یہ پیٹ ہے، کئی کو بولے تو یہ آج کا فیشن ہے۔ جو دیکھ رہے باہر پنڈلی سے لے کے ران تک جیبا 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 خالی، اس میں کچھ بھی رکھا ہوا نہیں رہتا، رہنا آستین سلی ہوئی نہیں ہے، پیٹ کا نیچے کا ایسا سلا ہوا نہیں ہے، بس ویسے ہی رہنا۔ سیکھنے میں ماہر ہو گئے ہمارے لوگ، کدھر دیکھنا تھا کدھر دیکھتے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے افضل ترین شخص بنا کر بھیجا، سب سے اعلیٰ مراتب والے بنا کر بھیجا، سب سے زیادہ خوبیوں اور کمالات والے بنا کر بھیجا، امام الانبیاء والمرسلین ان کو بنایا، اپنا حبیب ان کو بنایا، رحمت للعالمین ان کو بنایا، خاتم النبیین ان کو بنایا، اور ہم کو فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی موصوبہ ہے۔ ہم ادھر دیکھنے کے بجائے پتہ نہیں کدھر دیکھنا شروع کر دیا۔ ہمارے لیے کون آئیڈیل ہے، کون نمونہ ہے، ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، کون سی چیز کہاں سے سیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اور وہاں صحابہ کرام ان کے اقتداء میں اس قدر پابند تھے اور اس درجے اہتمام کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے اس وقت کے ان کے ساتھیوں کے ساتھ میں جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں ایک جگہ جہاں جھاڑ تھا درخت تھا وہاں ٹھہرے، ساتھیاں بھی ٹھہر گئے۔ وہ پتجھڑ کا زمانہ تھا، پتے گرنے کا زمانہ۔ انہوں نے ایک ٹہنی پکڑی، ٹہنی پکڑنے کے بعد میں ایسا اس کو ہلایا، پتے گر گئے۔ تو انہوں نے پوچھا، مجھ سے تم لوگ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟
تو ساتھیوں نے پوچھا کہ بتائیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، ایسا ہی موسم تھا، ایسے ہی درخت کے نیچے ہم پہنچے، آپ علیہ السلام نے ٹہنی پکڑی اور اس کو ہلایا اور ہم سے پوچھا، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ اور پھر اس کے بعد نے بتایا کہ جیسے ٹہنی کو حرکت دینے سے پتے گر جاتے ہیں، ایک ایمان والا جب دوسرے ایمان والے سے سلام کرنے کے بعد مصافحہ کرتا ہے، اس کے مصافحے کی وجہ سے ان کے دونوں ہاتھوں کے ملنے سے جو حرکت پیدا ہوتی ہے، اس سے اس کے گناہ بھی ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے پتے گرنے کے زمانے میں ڈالی کے ہلانے سے پتے گرتے ہو۔ ایک ایک چیز کا ایسا دیکھا کرتے تھے حضور کی طرف وہ لوگ۔ آج ہم لوگ اٹھنے سے لے کے سونے تک ادھر دیکھنے کا سوال ختم ہو گیا، نہ ان کے طریقے سے اٹھ رہے ہیں نہ ان کے طریقے سے سو رہے ہیں۔ ان کا سونا جلدی ہوتا تھا، ہمارا سونا دیر سے، ان کا اٹھنا جلدی ہوتا تھا، ہمارا اٹھنا دیر سے چل رہا، بالکل الٹا کر دیے۔ انہوں اللہ کا نام لے کے اٹھتے تھے، ہم لوگ چابی کا ہے ڈھونڈ لیتے اٹھ رہے، دکان کی چابی۔ جب کوئی نہیں بھی ڈھونڈنا تو کیا ٹائم ہو رہا ہے بول کے اٹھ رہا ہوں، یہ دعا ہے اس کے اٹھنے کی، کہیں کو اٹھایا بول کے بولتے ہوئے اٹھ رہا، اٹھنے کی دعا ہے اس کی۔ طہارت میں جانے کے طریقے میں ان کا طریقہ چھوڑ دیں، وضو کرنے میں ان کا طریقہ چھوڑ دیں، گھر سے نکلنے میں ان کا طریقہ چھوڑ دیں، لباس وضاحت میں ان کا طریقہ چھوڑ گئے، کھانے پینے میں ان کا طریقہ چلے گیا، لوگوں کے ساتھ سلوک رویے میں ان کا طریقہ چھوڑ گیا۔ پتہ نہیں ہم لوگوں نے کدھر رخ کر لیا ہے اپنا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل آزاد رہنا چاہتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، نہ مذہب کی، نہ ملصاب کی، نہ ماں باپ کی، نہ بڑوں کی، کسی کی پابندی نہیں۔ یہ 3 بیماریاں سنائی میں نے آج آپ کو، اس کو ذہن میں رکھیے، بیماریاں بہت ساری ہیں۔ اب ان 3 بیماریوں کے علاج کے واسطے ہم کو چاہیے کہ توجہ کرنا، علماء کرام سے رابطہ رکھو، اہل اللہ سے تعلق رکھو، دینی محنتوں سے اپنے آپ کو جوڑے رہو، اور تھوڑی دیر روزانہ بیٹھ کے جائزہ لو، صبح سے لے کے شام تک کا۔ اکثر لوگ گھر کو جاتے وقت میں آج کتنی بکری ہوئی دیکھ کے پیسے پورے اکٹھے کر لے کے جا رہے ہیں روزانہ۔ ہم لوگوں بھی دیکھنا صبح سے لے کے شام تک کتنے اچھے کام کرا، کتنے خراب کام کرا، جی ہاں، نقصان ہوا تو کہیں کہ نقصان ہوا، فائدہ ہوا تو کس وجہ سے ہوا، پورا حساب کتاب دیکھ کے جا رہے ہیں نا۔ ایسے ہی روزانہ حساب کتاب کر کے سونے کی عادت ڈالنا، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اقوال کے اعتبار سے، کیا کیا کرنا تھا میں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کیا نہیں کرنا تھا ان میں سے میں نے کیا کیا کیا، کتنے سے بچا، میں نے کیا کیا کہا، کہنے کا تھا کہ نہیں کہنے کا تھا، کہنے کا تھا تو میں نے ٹھیک کہا کہ غلط کہا، غلط کہا تو پھر اس سے توبہ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کیا تو میرا سلوک کیسا رہا، اسلام کا رہا کہ غیر اسلامی رہا، اگر اسلام کا رہا تو اللہ کا شکر ادا کر کے استقامت مانگ کے سو جاؤ،
اور اگر اسلام کے خلاف رہا تو توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کے آئندہ ایسی بد اخلاقی نہیں کروں گا، یہ ارادہ کر کے سو جاؤ۔ ایسی ہی صورت میں ہماری اصلاح کی راہیں کھل سکتی ہیں، اسے ذہن میں رکھیے۔ ایک اصلاحی مجلس کی حیثیت سے انہوں نے اعلان کر رکھا ہے، اس لیے میں نے یہ 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اور ہمارے لیے اس سے بہتر سہارا، بہتر جائے پناہ کوئی دوسرا نہیں۔ اور دوسرے ہے خواہشات پر کنٹرول ہونا ضروری ہے، ورنہ بے حد پریشان ہے نوجوان تو خواہشوں کے پیچھے پڑ کے دولت پوری ختم کر رہے ہیں، صحت پوری برباد کر رہے ہیں، دماغ پورا خراب کر لے رہے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے میں۔ اور تیسری چیز یہ آزادی کا جو مزاج ہے نا، حریت، بس میں کو جو سمجھ میں آئے گا بس میں وہ کروں، کوئی مجھے بولنا کرنا نہیں۔ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا، اور سونے سے پہلے محاسبہ، پورے دن کا حساب کتاب دیکھ لے کے سونا۔ جو اچھا رہا اللہ کا شکر ادا کرو، قائم رہنے کے لیے اللہ سے استقامت مانگو، اور جو برا ہوا اس سے معافی مانگو، توبہ کرو، اور آئندہ بچنے کا ارادہ۔ یہ 4 چیزوں کا التزام و اہتمام کرنا چاہیے، اور شعور بیداری کے سلسلے میں آپ کو توجہ دلائی گئی ہے۔ ہر آدمی ہر علاقے میں متحرک ہو، تب کہیں جا کر ہی ہم لوگ شعور و فطر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آج بھائی اتنی ہی گزارش پر میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حق تعالی جل شانہ مجھے آپ کو علم صحیح، عمل صالح کی توفیق اور دارین کی سعادت مرحمت فرمائے۔ ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، الحمد لله۔